ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا ذیشان بھائی، جیسا آپ اس کو جانتے اتنا اچھے سے، تو اس کا ذہنی توازن خراب ہے، یا اس نے یعنی جان بوجھ کے کرا، یا اس کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ میں ہی حضرت مہدی ہوں، میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اس طرح سے ہوا؟ یعنی اس کو یقین ہے، یا اس کو پتہ ہے یہ بات کہ میں جھوٹا ہے اور میں یہ فتنہ پھیلا رہا؟ اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا؟ اس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے الطاف بھائی کہ کوئی اس کے ساتھ ہے. جس طرح مرزا قادیانی کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، ویسے ہی شکیل کے ساتھ بھی کوئی ویسی لابی ہے، اینٹی مسلم لابی ہے، جو تاکہ ہمارے مسلم نوجوانوں کا جو ہے وہ غلط استعمال کر سکے. ٹھیک ہے، ان کے ذہن کو بالکل جس طرح پیرالائسس کا اٹیک ہوتا ہے کسی انسان کے اوپر، تو بظاہر اس کا جسم تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. ویسے ہی جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ان کا بھی حال یہی ہو جاتا ہے کہ وہ ذہن سے وہ سوچنا وہ بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ بس جو شکیل نے کہا ہے بس وہی سچ ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کسی طرح بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، کسی بھی جو اینٹی مسلم لابی ہے وہ شکیل کے ذریعہ ان نوجوانوں کا کسی بھی طرح استعمال کر سکتی ہے. جی صحیح. اس میں ایک بات بھی ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان جو ہے اپنے جو دوست ہوتے ہیں ان کی طرف وحی کرتا ہے. تو ایسے نالائقوں پر شیطان اپنا قبضہ جما کر ان کو جو ہے ذہنی طور پر استعمال کر کے وہ یہ ساری چیزیں بھی کرواتا ہے. ایک دو تین چیزیں اس میں جو ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، اور جو ہے اس وقت جو کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، مسلمان اور ہندو مل کر سب مل کر لڑ رہے تھے، تو جو ہے چاہیے تھا کہ جو ہے مسلمانوں میں اور یہاں پر جو ہے چونکہ سب سے آگے بڑھ کر اس وقت آزادی کی جو ہے ہمارے ملک کی جنگ لڑ رہے تھے، تو جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے، اس کے لیے جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریزوں نے کھڑا کیا تھا، اور ہماری آزادی کی جو جنگ تھی اس کو کمزور کرنا ان کا مقصد تھا. ایسے ہی آج جو ہے امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور جو ہے وہ ان کو الجھائے رکھنے کے لیے پھر سے اس کو جو ہے کھڑا کیا گیا ہو، یا پھر جو ہے یہ خود شیطانی جو ہے نرقے میں آ گیا ہے. اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر ان کو جو ہے اپنا آلے کار بنا کر وہ استعمال کرتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے. جی حضرت، اس پہ ایک بات میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا. جو قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے. بالکل. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ قدم اٹھاتا ہے اور وہ قدم جب کامیاب ہونے لگتے ہیں تو اس کو ایسا گمان ہونے لگتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، ہے نا. اس میں ایک بات مشہور ہے، بہت ایک مشہور ڈائلوگ ہے، کئی جگہ پہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشا، کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اپنی بھگوان ہے. اچھا. ہاں، تو اچھا. آدمی جب بہت کام کرتا ہے نا، یا اس کے ہاتھوں پہ کام ہوتے رہتے، پیسہ زیادہ کمانے لگتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے ان لوگوں کا بھی کہ اصل میں انہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے ایک حدیث تعویل کی اور چند لوگ ماننے والے ہو گئے، تو ان کو ایسا لگنے لگا کہ اپنا کام چل رہا ہے، لہذا دوسرے حدیث کی تعویل کی. پھر ایسے ہی ان کے مرزا قادیانی کے بھی ایسے ہی دعوے بڑھتے گئے اور ماننے والے ملتے گئے. تو جیسے نہیں، کہ ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والے ملتے گئے، تو گری پڑی چیز کو یہ کمال سمجھنے لگے اور آگے بڑھنے لگے. اصل میں یہ نفس کے پجاری ہے کہ اندر سے جو نفس بالکل. کہتا ہے. اور اسلام تو یہی ہے نا کہ اتباع ہوا سے نکل کر اتباع خدا کی طرف آنا ہے. تو یہ اتباع بالکل. ہوا کے اندر ایسے لگ چکے ہیں کہ خدا کی باتوں کے اندر تعویل کر رہے ہیں. بالکل 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 بالکل. چلیے الحمدللہ، اچھا رہی آج کی اسٹریم. تو